الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پاکستان میں عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. ایسا واقعہ بھی ہمارے سامنے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں سننے کو ملا تو اس لحاظ سے کہ ہمیں وہ زندگی میں کانوں میں پڑا تو حیرت ہوئی کہ یہ بھی ہونا تھا کہ لوگ آج بھی ایسے موجود ہیں کہ بیٹیوں کی پیدائش کو ناپسند سمجھتے ہیں. اور یہ بات تو کئی سالوں سے زور پکڑے ہوئے ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش کو لوگ ناپسند سمجھ رہے ہیں. لیکن اتنی بڑی سفاکی، اتنا بڑا ظلم کہ 7 دن کی بچی کو 4, 5, 6 مختلف خبروں کے مطابق معصوم بچی کو اتنے فائر مار دیے اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ اپنے آپ کو رازق سمجھتے ہیں کہ رزق دینے والے ہم ہیں، بیٹیوں کی پیدائش کو ناپسند سمجھ کر ان کو قتل کر دینا کہ ان کو ہم کیوں کھلائیں پلائیں، کیوں ہم ان کی پرورش کریں، ان کی دیکھ بھال کیوں کریں، ہم خام خواہ ان پہ خرچ کرنا پڑے گا، خام خواہ ان کو کھلانا پڑے گا تو ہم کیوں کھلائیں، ہم ان کو کیوں بڑا کریں، اس لیے کہ یہ تو بیٹی ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ اولاد تو اولاد ہی ہے، اگرچہ وہ ناپسند ہے، آپ کو وہ اچھی نہیں لگتی، لیکن قتل کرنے کا اقدام کرنا یہ تو ایسے لگتا ہے کہ دل سے رحم کا مادہ ہی ختم ہو چکا ہے، دل میں ذرا برابر بھی رحم نہیں ہے. انسان اپنی خواہشات کے پیچھے اس قدر جا چکا ہے کہ اب اس کا واپس لوٹنا ہی مشکل ہے. یہ من اتبع ہواہ ہو گیا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی میں اتنا آگے چلا گیا ہے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کو برا سمجھنا، یہ ذہن تھا اسلام سے پہلے کا. تو اسلام سے پہلے اس قسم کے واقعات ہوتے تھے تو تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ جاہلیت اولا ہے، یہ اسلام سے پہلے کی جاہلیت ہے. اور آج کل ایسے واقعات کا ہو جانا یہ جاہلیت ثانیہ ہے، یہ دوسری جاہلیت ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آج بھی لوگ اسی طرح جاہل ہیں جس طرح اسلام سے پہلے جاہل تھے.
میں اس مختصر وقت میں آپ حضرات کو 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں اسی موضوع کے متعلق۔ نمبر 1، زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، اس کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ وَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ غور سے سماعت فرما۔ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے احدہم بالانثیٰ کہ تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ خوشخبری سننے کے بعد وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، دن بھر اس کا چہرہ سیاہ فک ہو جاتا ہے اور وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، میرے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ سوچ قرآن کریم ذکر کر رہا ہے کس زمانے کی؟ زمانہ جاہلیت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی حال آج کل نہیں ہو رہا، آج کل یہی سوچ ہے۔ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، غصے سے بھرا ہوا ہے، غم سے بھرا ہوا ہے، میرے ہاں لڑکی کیوں پیدا ہو گئی؟ اب غم ہی غم ہے، اب اس غم سے کیسے نکلے، لوگوں کے سامنے کیسے جائے؟ لوگوں کو خبر معلوم ہو گئی کیا اس کے گھر میں کیا پیدا ہو گئی؟ لڑکی۔ آگے قرآن کریم نے کہا یتوارا من القوم، یہ لوگوں سے چھپتا پھر رہا ہے کہ کوئی مجھے نہ ملے اور کوئی مجھے یہ نہ کہے سنا ہے کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، یہ مجھے کوئی نہ کہے۔ من سوء ما بشر بہ، جو اس کو خبر دی گئی ہے اس کی برائی کو یہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کو برا سمجھتا ہے کہ لڑکی پیدا ہو گئی۔ اب وہ سوچ رہا ہے کیا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب۔ 2 صورتیں ہیں، اس وقت کا کافر انسان کہتا تھا 2 صورتیں ہیں۔ ایمسکہ علی ہون، ذلت برداشت کرتے ہوئے میں اس لڑکی کو اپنے پاس رکھوں اور اس کو پالوں اور لوگوں کے تانے سنتا رہوں کیا تیرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، یہ ایک تانا سمجھا جاتا تھا۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو گاڑ دے وہ کس میں؟ زمین میں، اور اس کو زندہ درگور کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، خبردار ان کا یہ فیصلہ برا فیصلہ ہے، جو فیصلہ یہ کر رہے ہیں یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے یہ پسند کیا کہ تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہو، تم اللہ کی پسند کو ناپسند کر رہے ہو، اللہ کے فیصلے کو ناپسند کر رہے ہو۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ سورۃ التکویر میں آپ دیکھ لیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب قیامت قائم ہوگی اس وقت پوچھا جائے گا کیا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو اللہ قبر سے زندہ کرے گا۔ جب وہ زندہ ہوگی تو کیا اللہ نے ہر ایک کو زندہ کرنا ہے؟ آج تو کسی کو کوئی قتل کر دیتا ہے، شاید وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ تمام نہیں کیا تو نے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال دیا، پھنسا دیا، تو نے اپنے آپ کو، کام تو نے تمام نہیں کیا بلکہ تیری مشکلات کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا اور زندہ کرنے کے بعد وہ زندہ درگور کرنے والا بھی کھڑا ہوگا، باپ بھی، اور وہ لڑکی بھی کھڑی ہوگی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس سے پوچھا جائے گا، اور اس سے جس انداز میں پوچھا جائے گا اللہ اکبر کبیر، ہے رونا آتا ہے۔ کوئی ہے کوئی صاحب دل جو اس کو آگے پڑھ کے ترجمہ کر دے؟ میری تو ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ اس معصوم بچی کو زندہ کر کے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، دوسری قرات ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلْتِ، تو بتا تو صحیح کس قصور پر، کس گناہ پر تجھے قتل کیا گیا؟ تیرا کیا قصور تھا جو تجھے قتل کیا گیا؟ ظاہر ہے اس معصوم بچی کا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں۔ اور یہ قیس نام، قیس بن عاصم التمیمی ایک شخص تھا
جس نے زمانہ جاہلیت میں اس کام کی بنیاد رکھی تھی. یہ کام شروع کیسے ہوا تھا؟ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا. اسلام ابھی نہیں آیا. اس کی ابتدا میں بتاتا ہوں آپ کو. عام کتب میں یہ بات نہیں ہے. یہ قیس بن عاصم التمیمی، یہ شخص زمانہ جاہلیت میں آج دشمنوں نے اس پر حملہ کر دیا. جہاں اور مال لوٹ کر لے گئے تو اس کی لڑکی کو بھی گرفتار کر کے لے گئے. اس کی لڑکی کا آگے انہوں نے نکاح کر دیا. دشمنوں نے کسی سے نکاح کر دیا. پھر اس قبیلے میں اور اس قبیلے میں آپس میں صلح ہو گئی. اور جب صلح ہوئی تو اس نے کہا مال جتنا تم نے لوٹا وہ تو سارا واپس کر دیا، تو میری وہ لڑکی بھی واپس کرو. انہوں نے کہا لڑکی تیری موجود ہے، ہم نے اس کا نکاح کر دیا، تو اس سے پوچھا گیا تیرے ساتھ جانا چاہے تو چلی جائے. اس لڑکی نے کہا کہ اب چونکہ میرا نکاح ہو چکا ہے، اب میں اپنے خامن کے ساتھ یہاں بالکل ٹھیک ہوں، لہذا میرا یہ گھر بن چکا ہے، اب میں یہاں خوش ہوں، میں یہاں رہوں گی، میں آپ کے ساتھ نہیں جاتی. صلح ہے لیکن اب میرا چونکہ یہ گھر بن چکا ہے. اس کو آ گیا غصہ، اس کافر کو غصہ آیا کہ میری بیٹی میرے ساتھ واپس کیوں نہیں آئی. تو اس نے قسم کھا لی اب میرے گھر میں جو بھی لڑکی پیدا ہوگی میں اس کو زندہ درگور کر دوں گا. اس کام کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس وقت اس قتل کرنے والے باپ کا چہرہ دیکھنے کا ہوگا جب رب تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں پیشی ہوگی اور اللہ پوچھے گا کیا کہ یہ بتا کہ تو نے اس کو قتل کیوں کیا، اس کا کیا گناہ ہے. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے. شیخین کریمین بھی ساتھ بیٹھے ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایمان لانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا لاؤ ایمان لاؤ، کلمہ پڑھو ایمان لاؤ. اس نے کہا جی ایمان ایک شرط پر لاتا ہوں کہ میرا گناہ ہے ایک وہ معاف ہو جائے گا. آپ نے فرمایا بتا وہ تیرا کون سا گناہ ہے. اس نے بتایا کہ میں کام کے لیے جا رہا تھا، میرے گھر میں جی بچہ بچی پیدا ہونے والی تھی، مجھے وقت لگ گیا، واپس آیا تو گھر میں کیا دیکھتا ہوں چھوٹی بچی کھیل رہی تھی. میں نے کہا یہ بچی کس کی ہے؟ میری گھر والی نے کہا یہ آپ کی. میں نے اس کو لیا جنگل میں لے گیا اور میں گڑھا جو ہے وہ کھودنے لگا. وہ مٹی جو میرے اوپر پڑتی تھی وہ بھی صاف کرنے لگی بچی. وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میرا باپ ہے، شفیق ہے اور اس کے عزائم ناپاک ہے، صفاق ہے. صفاقی کا مظاہرہ کر رہا تھا میں. تو کہا کہ جو کچھ وہ چیختی چلاتی رہی میں نے اس کو گڑھے میں ڈالا، مٹی اوپر ڈالی اور اس کو میں نے ختم کر. اگر میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے تو میں اسلام لاتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا دوبارہ سناؤ. دوبارہ سنایا. شیخین کریمین بھی رو پڑے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے. آپ نے فرمایا تیرا گناہ تو بہت بڑا ہے لیکن تو نے زمانہ جاہلیت میں کیا ہے، اس لیے اللہ کا قانون ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ. جو مسلمان ہوتا ہے اللہ اس کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ پہلے والے ایک مرتبہ تو معاف فرما دیتا ہے. وہ اسلام ہے. ایسے واقعات پیش آئے. آپ یہ دیکھیں اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے. ایک آدمی آیا جی میری لڑکی پیدا ہوئی. کہا پھر لڑکی پیدا ہوئی، پھر لڑکی پیدا ہوئی. 7 لڑکیاں میری پیدا ہوئی اور جب بھی لڑکی پیدا ہوتی میں حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس جاتا اور کہتا کہ حضرت میری لڑکی پیدا ہوئی ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل ایک ہی جملہ دوہرا دیتے، مجھے تسلی ہو جاتی. ایک ہی جملہ دوہرا دیتے اور تسلی ہو جاتی. وہ کیا جملہ تھا؟ فرمایا کہ کیا ہو گیا اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اللہ کے نبیوں کی بھی تو لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں. انبیاء کی لڑکیاں نہیں تھی، اللہ کے نبیوں کی بھی لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی لڑکیوں کا ذکر قرآن میں ہے، ہمارے نبی کی لڑکیوں کا ذکر، بیٹیوں کا ذکر قرآن میں ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیں، آپ اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں، مومنین کی بیویوں کو کہہ دیں اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں لٹکا لیں. حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں
مرفوع حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی فرمایا کہ وہ عورت بابرکت عورت ہے جو عورت جس کا نکاح ہو اور پہلے اللہ تعالیٰ اس کو لڑکا دینے کی بجائے اللہ اس کو لڑکی عطا فرمائے، وہ بابرکت ہے۔ بخاری شریف کی 2 حدیثیں، نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو کس موقع پر مبارکباد پیش کی ہے؟ آپ نے صحابہ کی جماعت کو یہ فرمایا ہنیئا لکم البنات، اے میرے صحابہ میں محمد تمہیں بیٹیوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے لڑکوں کی مبارکباد دینے کی بجائے لڑکیوں کی مبارکباد، اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے ہنیئا لکم البنات۔ اور دوسری حدیث بخاری شریف کی، حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں بھی موجود تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت سیدۃ النساء اہل الجنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، سب سے چھوٹی بیٹی اور سب سے لاڈلی اور سب سے افضل بیٹی۔ لیکن بیٹیاں کتنی ہیں جی؟ 4 ہیں۔ کہیں کسی کے شکار میں نہ آ جانا، آج کل فساد ہے، ادھر دیکھو ادھر الحاد ہے، بے دینی ہے۔ ہاں جی 4 بیٹیاں نبی کی کتنی بیٹیاں؟ 4۔ پکا کر لو اس کو، یہ سبق ہے آپ کا۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک کیا سیکھتے رہو؟ مجھے بھی سیکھنا چاہیے، آپ کو بھی سیکھنا چاہیے۔ میں حدیث سنا رہا ہوں بخاری شریف کی، اما عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ سبحان اللہ، میں جگہ جگہ یہ کہتا رہتا ہوں، ہم جتنے بھی گئے گزرے ہیں، لیکن جو لوگ مومن ہیں، سچے مومن ہیں، ان کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے کیا کہ ہم سب کی روحانی ماں کا نام ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بڑی نسبت ہے، بہت اونچی نسبت ہے یہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں میں بھی بیٹھی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے، اتنے میں دیکھا تو کیا دیکھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لا رہی ہیں۔ یہ واقعہ ہم عائشہ خود بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ قدم جو رکھ رہی تھی، کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا، وہ ایسے رکھ رہی تھی، قدم اٹھاتی اور ایسے رکھتی تھی جیسے محمد مصطفیٰ رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی باپ کی چال کے ساتھ بیٹی کی چال کی بالکل مشابہت ہے۔ ظاہر ہے خون کا اثر ہے، اولاد اپنے والد یا والدہ پہ جاتی ہے نا، تو ایسے وہ چلتی ہوئی آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا بیٹی کی عزت دیکھو جو حضور نے عزت کی ہے، فرمایا مرحبا بابنتی، اے میری بیٹی، اے میری بیٹی، میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں، میں تجھے مرحبا کہتا ہوں۔ واقعہ حضور کی بیٹیوں کا مقابلہ اور کون کائنات کی کون سی عورتیں کر سکتی ہیں؟ امہات المومنین کا مقابلہ کون کر سکتی ہیں؟ جو اس وقت ضرورت ہے وہ بیٹیوں کو قتل نہ کرو، البتہ بیٹیوں کا لباس ٹھیک کرو، بیٹیوں کی تربیت کرو۔ اللہ اس بے حیائی سے ہم سب کو کیا رکھے؟ بچوں کی تربیت، بچیوں کو حیا سکھاؤ، چادر وہ سکھاؤ جو چادر میری ماں عائشہ نے، جو حضرت فاطمہ الزہرا نے پردہ کیا، ان کو پردہ سکھاؤ، ان کو حیا سکھاؤ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔